میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور ایک پتھر کے قریب رک گیا۔ سمترا ایک دم سے زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے کف بہہ رہا تھا اور سانس جیسے قابو میں نہیں رہا تھا۔ وہ زمین پر نڈال سی پڑی رہی۔ میں نے سوٹ کیس اس کے قریب رکھ دیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا اطراف میں دیکھنے لگا۔ پولیس والوں کی آوازیں اب پہاڑی کی طرف دور ہوتی جا رہی تھی۔ پہاڑی کی طرف کبھی اکا دکا فائر کی آواز بھی گونج اٹھتی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ میں نے سوٹ کیس اٹھا لیا۔ اس کے نچلے کونے کے قریب گولی لگی تھی جس سے اس جگہ سوراخ ہو گیا تھا۔ میں نے دوسرا ہاتھ سمترا کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی۔ ہم ایک بار پھر پتھروں کے جنگل کی پناہ میں چل پڑے۔ سمترا کی حالت اس وقت کافی بہتر تھی۔ ہم پہاڑی کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈھلان کی طرف جا رہے تھے۔ ہمارے اور پولیس والوں کے درمیان بہت فاصلہ بڑھ گیا تھا اور پھر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہم پہاڑی کے ساتھ ساتھ کسی اور طرف نکل آئے ہوں گے، لیکن پتھروں کے جنگل سے نکل کر پہاڑی کے دامن سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر کھیت دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پہاڑی اور کھیتوں کے درمیان خاردار اونچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آخری پتھر کی آڑ سے جھانک کر دیکھا۔ بائیں طرف بہت دور کھیتوں میں پولیس کی گاڑی دکھائی دی تھی۔ اس کے پیچھے وہ پک اپ بھی کھڑی تھی، لیکن آس پاس کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پک اپ پر آنے والے روپ سہائی کے آدمی بھی ہماری تلاش میں پہاڑی کی طرف جا چکے تھے۔ پہاڑی کی طرف جانا اب ہمارے لیے ممکن نہیں۔ میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اتفاق سے کھیتوں کی طرف نکل آئے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تو۔ سمترا نے رک کر کہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ ہمیں پہاڑی کی طرف ہی تلاش کریں گے۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم دوبارہ کھیتوں کی طرف آگے ہوں گے۔ میں نے کہا، لیکن وہ سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ اگر ہمیں دیکھ لیا گیا تو۔ سمترا بولی، وہ گاڑی بہت دور ہے، آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے کہ پک اپ پر آنے والے روپ سہائی کے کارندے بھی ہماری تلاش میں پہاڑی کی طرف جا چکے ہیں۔ ویسے ہم ان جھاڑیوں کی آڑ لے کر چلیں تو ہمیں دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں ہوگا، تو چلو۔ سمترا نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے ایک بار پھر محتاط انداز میں پولیس کی گاڑی کی طرف دیکھا اور سمترا کو اشارہ کیا۔ ہم دونوں پتھروں کی آڑ سے نکل کر جھاڑیوں میں جھک کر چلنے لگے۔ سمترا نے بھی ساڑی پہن رکھی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ وہ اب تک ساڑی کو کیسے سنبھالے ہوئے تھی۔ اب اس کی ساڑی بار بار جھاڑیوں میں الجھ رہی تھی۔ 50 گز کا فاصلہ سمترا کے لیے قیامت بن گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ساڑی کو سنبھالے رہی۔ یہ باجرے کی فصل تھی جو ہمارے قد سے اونچی تھی۔ کھیت میں پہنچ کر ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ سمترا کی ساڑی جھاڑیوں میں الجھ کر کئی جگہوں سے پھٹ گئی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیوں کی کئی شاخیں اب بھی الجھی ہوئی تھی، جنہیں چھڑانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ ہمیں وہاں 10 منٹ لگ گئے اور پھر ہم بہت محتاط انداز میں اس کھیت میں آگے چلنے لگے۔ اب ہمیں دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ پودوں کی حرکت ہماری نشاندہی کر سکتی تھی، اس لیے ہم اس طرح چل رہے تھے کہ اوپر سے پودے کم سے کم حرکت کریں۔ ہم کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس دوران پہاڑیوں کی طرف سے ایک آدھ مرتبہ فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن یہ آواز مدھم تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہم وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے۔ آسمان پر بادلوں کے پرے جم رہے تھے۔ دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن کھیتوں میں حبس کی سی کیفیت تھی۔ میری شرٹ پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ گردن پر بھی کیچے سے رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سمترا کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو پیچھے لٹکا ہوا پودوں میں اٹکتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وحشت سی بھری ہوئی تھی۔ گردن اور گلے پر بہنے والے پسینے کی داریں سینے کے گداز باروں پر رینگتی ہوئی بلاؤز کو تر کر رہی تھی۔ مسلسل چلتے رہنے سے کچھ نڈال سی ہو گئی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ رکنے کو کہا تھا، مگر کسی کھیت کے عین بیچ میں رکنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ پودوں میں لاکھوں قسم کے حشرات الارض تھے جو ہمارا حشر بگاڑ دیتے۔ مجھے ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم سکون سے کچھ دیر بیٹھ سکیں۔ مسلسل 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد آخر کار مجھے اپنی پسند کی جگہ نظر آ گئی۔ ہم جس کھیت میں اس وقت چل رہے تھے اس کے اختتام پر ایک ندی بہہ رہی تھی، جس کا پاٹ 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا اور گہرائی میں 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس ندی کے دوسری طرف نیم کے 4-5 درختوں کا ایک جھنڈ سا تھا۔ اس جھنڈ کے آس پاس تقریباً ایک کھیت کی جگہ خالی تھی اور اس سے آگے مرچوں کے کھیت تھے۔ مرچوں کے پودے زیادہ بڑے نہیں تھے، ان میں چھپنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے نیم کے درختوں کے اس جھنڈ میں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھیت سے نکل کر میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور سمترا کو لے کر باہر آ گیا۔ سمترا ندی کے کنارے گر سی گئی۔ چند لمحے وہ گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر چلو بھر بھر کر پانی پینے لگی۔ میں نے بھی سوٹ کیس زمین پر رکھ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اس کے اوپر رکھ دیا اور پانی پینے لگا۔ پانی اگرچہ گتلا تھا، ہر گھونٹ کے ساتھ مٹی ہمارے پیٹ میں جا رہی تھی، مگر اس سے ہماری پیاس بھی بجھ رہی تھی۔
ہم نے سیر شکم ہو کر پانی پیا، پھر میں نے اٹھ کر سوٹ کیس اٹھا لیا، پستول کو جیب میں ڈالا اور سمترا کا ہاتھ پکڑ کر ندی میں اتر گیا۔ سمترا نے ساڑی اور پیٹی کوٹ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر بھی اس نے پیٹی کوٹ کو پکڑے رکھا۔ ہم نیم کے درختوں کے جھنڈ کی طرف آ گئے۔ چاروں طرف گھاس کی طرح ملائم پتیوں والی جھاڑیاں تھیں جو 2 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ ان جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے ہم جیسے ہی جھنڈ میں داخل ہوئے، میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ گنجان پتیوں والے 4-5 درخت تھے جو گول دائرے کی شکل میں اگے ہوئے تھے۔ ان کی گنجان شاخیں اطراف میں بھی اور اوپر سے آپس میں اس طرح ملی ہوئی تھی کہ جھنڈ کے اندر ایک کشادہ سا کمرہ بن گیا تھا۔ اس پورے کمرے میں 6-7 انچ اونچا مٹی کا چبوترا سا بنا ہوا تھا جس پر گوبر کی لپائی کی ہوئی تھی اور کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر خشک پتے اور نمکولیاں بکھری ہوئی تھی۔ ایک درخت کی شاخ سے ایک لالٹین بھی ٹنگی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی شاخوں پر گھی یا تیل کا ایک ڈبہ بھی پھنسا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ نیم کے یہ پودے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس طرح لگائے گئے تھے کہ جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی گنجان شاخوں سے مل کر اندر کی طرف ایک کمرہ سا بن گیا تھا۔ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی اور درخت کی شاخ سے ٹنگی ہوئی لالٹین دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جگہ کسی کی رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہتی ہے، لیکن چٹائی پر بکھرے ہوئے خشک پتے اور نمکولیاں دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ کئی روز سے کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ ہم دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سمترا کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر لگتا ہے یہاں کوئی رہتا بھی ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر کوئی اس طرف آ گیا تو فی الحال کسی کے آنے کی امید نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ چٹائی دیکھ رہی ہو، خشک پتوں اور نمکولیوں سے بھری پڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کئی روز سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ فصل پکنے کے دنوں میں کھیتوں کی حفاظت کے لیے کوئی یہاں رہتا ہوگا۔ ممکن ہے بیچ میں بھی کبھی کبھار کوئی یہاں آ جاتا ہو، لیکن فی الحال کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ وہ دیکھو، وہ کیا ٹنگا ہوا ہے شاخوں پر؟ سمترا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ایک درخت کی شاخوں میں کوئی بڑا سا کپڑا پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ لیا۔ وہ ایک بہت میلا سا تکیا تھا جس میں اگرچہ روئی بہت کم تھی مگر تکیہ کا کام دے سکتا تھا۔ میں نے وہ تکیہ جھاڑ کر سمترا کے حوالے کر دیا اور چٹائی اٹھا کر جھاڑنے لگا۔ لو بھئی، اب ہم یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ میں نے چٹائی بچھا دی۔ سمترا نے تکیہ چٹائی پر ایک طرف رکھ دیا اور فوراً ہی آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ تکیے کو دوہرا کر کے اس نے سر کے نیچے رکھ لیا۔ میں سوٹ کیس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ کھیتوں میں بے پناہ حبس تھا جس سے ہر لمحہ ہمیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر یہاں نیم کے درختوں کے نیچے کسی قدر خنکی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر سمترا ہی نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، اگر وہ لوگ ہماری تلاش میں اس طرف آ گئے تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کا امکان نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ لوگ ہمیں پہاڑیوں کی طرف تلاش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری تلاش میں پہاڑیوں کی دوسری طرف تو نکل جائیں، مگر اس طرف آنے کی توقع نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جس طرف سے بھاگے ہیں دوبارہ اس طرف بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ سمترا نے دوسرا سوال کیا۔ کم از کم آج کا دن، میں نے کہا۔ آج کا دن تو ہماری تلاش جاری رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ پہاڑیوں میں اور ان کے دوسری طرف مین ہنٹ کے لیے مزید فورس طلب کر لی جائے، لیکن شام کے بعد ان کی تلاش کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی ہم یہاں سے نکلنے کی سوچیں گے۔ بیچاری رتنا۔ سمترا نے اچانک ہی موضوع بدل دیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ کرب تھا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد دکھ ہے۔ میں اس خوفناک منظر کو مدتوں نہیں بلا سکوں گی۔ رتنا کی موت کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن غلطی اس کی تھی، میں نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اگر وہ سوٹ کیس کے لیے واپس نہ مڑتی تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی، لیکن میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ لیکن شاید قصور اس کا بھی نہیں۔ یہی سوٹ کیس اس کا زندگی بھر کا سرمایہ تھا جسے وہ اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور یہی دولت اس کی اندوہناک موت کا باعث بن گئی۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر بولا، رتنا مجھے زندگی کے آخری لمحوں تک یاد رہے گی۔ اس نے میرا بہت ساتھ دیا، قدم قدم پر موت سے پنجہ آزمائی کی۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں اس وقت تمہارے ساتھ بیٹھا نہ ہوتا، بلکہ ماؤنٹ ایو میں کہیں مارا گیا ہوتا۔ اس کی وجہ سے بھی میرا حوصلہ بہت بلند رہا۔ وہ میری ڈال بنی رہی اور آخر کار اس نے میری خاطر جان دے دی۔ میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ہاں، وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ سمترا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ہم دیر تک رتنا کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ رتنا کے ذکر سے فضا سوگوار سی ہو گئی اور پھر میں نے بھی موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوٹ کیس کا جائزہ لینے لگا۔ سوٹ کیس کے نیچے کی طرف دائیں کونے کے پاس گولی لگی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس جگہ کرنسی نوٹ ہوئے تو گولی لگنے سے ضائع ہو گئے ہوں گے۔
सूट केस मुकफ्फल था और उसकी चाबी रत्ना ही के पास थी, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं सूट केस के दोनों ताले खोलने में कामयाब हो गया। करेंसी नोट महफूज रहे थे। उस तरफ कुछ जेवरात वगैरह थे जिन पर गोली से कुछ नुकसान पहुंचा था। बेचारी रत्ना तो इनसे फायदा न उठा सकी, अब ये हमारे काम आएंगे, मैंने सूट केस बंद करते हुए कहा। और मेरी तो सारी मेहनत जाया हो गई, स्मित्रा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं उसका मतलब समझ गया। वो माउंट आयो में पंडित बीरू के बंगले से 2 सूट केसों में दौलत भर कर लाई थी। उसमें करेंसी नोटों के बंडल भी थे और तलाई जेवरात और सोने की मूर्तियां भी। पहाड़ी के करीब खेतों के आखिरी सिरे पर पुलिस मुकाबले के दौरान एक गोली लैंड क्रूजर के फ्यूल टैंक में लगी थी, जिससे लैंड क्रूजर आग के बहुत बड़े गोले की तरह उछल कर फट गई थी और उसमें मौजूद दोनों सूट केसों में भरे हुए करेंसी नोट, तलाई जेवरात और सोने की मूर्तियां भी आग के शोलों की तरह बिखर गई थी। और इस तरह स्मित्रा अपनी जिंदगी भर की पूंजी से महरूम हो गई थी। मैंने सूटकेस पहले की तरह तकिया बनाकर रखा और उससे टेक लगाकर बैठ गया। मेरा रुख स्मित्रा की तरफ था। चंद रोज पहले महज इत्तेफाक से कोट पितली में स्मित्रा से मुलाकात हो गई। रूप सिहाई वाले बंगले पर रिहाइश के दौरान एक रोज मुझे स्मित्रा के साथ दूसरे बंगले में जाने का मौका मिला, तो वहाँ मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी होगी। रत्ना की वजह से मैं स्मित्रा पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका था और अब रत्ना हमारे दरमियान नहीं थी, लेकिन उसकी याद ने मेरे ज़हन पर सोगवारी सी तारी कर रखी थी। इसलिए भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे स्मित्रा को भी कोई बात करने का मौका मिलता। बातें करते हुए कई मर्तबा मेरी और स्मित्रा की नजरें चार हुई थी। हम एक दूसरे के करीब लेटे सरगोशियों में बातें करते रहे और फिर स्मित्रा की आंखें बंद होने लगी। वो भाग दौड़ करते हुए बुरी तरह थक गई थी और अब नींद उस पर गालिब आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ करवट बदली और अब तक की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद सोचने लगा कि हम इस जहन्नुम से किस तरह निकलेंगे। मैंने अगरचे स्मित्रा को तसल्ली दे दी थी, उस तरफ किसी के आने का खतरा नहीं है, लेकिन इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर पुलिस को शुबा हो गया कि हम पहाड़ियों के दूसरी तरफ जाने के बजाय खेतों में वापस आ गए हैं, तो इस तरफ भी हमारी तलाश शुरू हो जाएगी। खेतों में हमें तलाश कर लेना आसान काम नहीं था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि हम कब तक भूखे प्यासे यहाँ छुपे रह सकते थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी दिन के 11 बजे थे, पूरा दिन बाकी था। दिन की रोशनी में हम खेतों से नहीं निकल सकते थे। मुमकिन है ये रात भी हमें खेतों ही में गुजारनी पड़े, और अगर यहाँ से निकलते ही पुलिस से आमना सामना हो गया तो हम क्या कर सकेंगे। हमारे पास अब सिर्फ एक पिस्तौल रह गया था जिसमें 2-3 गोलियां बची थी। दूसरा पिस्तौल रत्ना के पास था जो उसकी लाश के करीब ही पड़ा रह गया था। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। ये सब कुछ सोचते हुए उलझने कुछ और गंभीर होने लगी। मैंने तमाम तरह ख्यालात जहन से निकाल दिए और खालिल ज़हनी की कैफियत में आंखें बंद कर ली। पिछली रात भी मैंने जाग कर गुजारी थी। सुबह 7 बजे के करीब हम रूप सिहाई की हवेली से निकले थे और उसके बाद की भाग दौड़ ने मुझे भी बुरी तरह थका दिया था। आंखें बंद करते ही नींद ने हमला कर दिया। मैंने आंखें खोल दी मगर नींद मुझे पिछाड़ने पर तुली हुई थी और आखिरकार एक तवील जिद्दोजहद के बाद मेरे आसाब जवाब दे गए और नींद से शिकस्त खा गया। मैं पता नहीं कितनी देर सोया था कि सीने पर बोझ महसूस करके मेरी आंख खुल गई। आसमान पर उस वक्त भी गहरे बादल थे और दरख्तों के उस झुंड पर मलगजा सा अंधेरा था। मैं स्मित्रा की इस जुर्रत पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका था। दिन का वक्त था और हम इस वक्त ऐसी जगह पर थे जहाँ किसी भी वक्त कोई काश्तकार आ सकता था। कहाँ तो स्मित्रा इस कदर खौफजदा थी और कहाँ वो इस कदर बेबाक हो गई थी। और फिर मैंने भी सारे खौफ जहन से निकाल दिए। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। वो आवाज दरख्तों के पत्तों पर बारिश की बूंदों के गिरने की थी। मेरी आंखों में तशवीश लहरा गई। जब से आसमान पर बादलों के परे जमना शुरू हुए थे, मुझे यही अंदेशा था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। मैंने मुड़कर देखा तो स्मित्रा भी घुटने और दोनों हाथ जमीन पर टिकाए बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश के तासरात साफ नजर आ रहे थे। अब क्या होगा। वो मेरी तरफ देखते हुए बकरी की तरह मिमियाई। मैं अपने खुदा से दुआ करता हूँ और तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए। मैंने कहा, अगर बारिश हल्की रही तो इन दरख्तों की गुंजान शाखों और पत्तों की वजह से कुछ बचत हो सकती है। मजीद बचाव के लिए हम ये चटाई अपने ऊपर डाल देंगे। स्मित्रा सिमट कर पीछे हट गई। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर दरख्तों के झुंड से निकलकर नदी में उतर गया। गहरे बादलों और बूंदाबांदी की वजह से मौसम में खासी खुनकी आ गई थी। मैं चंद गोते लगाने के बाद नदी से निकल आया और झुंड में आकर कपड़े पहन लिए। स्मित्रा भी इस दौरान अपने कपड़े पहन चुकी थी। उसने सर्दी से बचने के लिए साड़ी को अपने जिस्म पर अच्छी तरह लपेट लिया। मैं दिल में बारिश थम जाने की दुआ मांगता रहा और मुझे ये देखकर हैरत हुई कि खुदा ने अपने इस गुनाहगार बंदे की दुआ कबूल कर ली। आसमान से पानी की बूंदें गिरना बंद हो गई। बेशक मेरा अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, गुनाहगारों की भी सुनता है।
آسمان پر گہرے بادلوں کی وجہ سے فضا میں اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ مجھے وقت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دن کے 11 بجے میں نیند کی وادی میں اترا تھا اور کافی دیر سویا تھا، کیونکہ آنکھ کھلنے کے بعد میرے دماغ پر نیند کا خمار نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ کئی گھنٹے سویا تھا، جس سے میری نیند پوری ہو چکی تھی اور میرے خیال میں اب شام ہونے کے قریب تھی۔ اس خیال سے ہی مجھ پر ہول سا طاری ہو رہا تھا کہ اگر رات کو کسی وقت پھر بارش شروع ہو گئی تو اپنا بچاؤ کیسے کریں گے۔